آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ معاملات آپ کی زندگی کے اندر بھی یہ بات ہوتی ہے، اور کچھ معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں کہ نکاح کے اندر اگر کوئی عمل کر دیا جائے تو وہ بندش لگا دی جاتی ہے، نکاح میں کوئی چیز باندھ دی جاتی ہے، کہ جب نکاح کے اندر کوئی چیز باندھی جاتی ہے تو پھر وہ گاڑی زیادہ عرصے نہیں چلتی۔ کچھ لوگ اس کی حفاظت کے لیے بندش لگاتے ہیں، اور کچھ لوگ شر کے لیے بندش لگاتے ہیں، یعنی نقصان پہنچانے کے لیے لگاتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ بندش کے دو طریقے کار ہیں، کیونکہ بندش کے معنی باندھنے کے ہیں۔ ایک تو وہ طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے ہم کسی شیاطین کو باندھتے ہیں، اس کی بندش لگاتے ہیں۔ ایک طریقہ کار خیر کے لیے ہے کہ ہم کسی کے نکاح کو باندھتے ہیں اس لیے کہ کوئی اس کے اندر داخل نہ ہو سکے، یعنی کہ کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔ نکاح کو باندھنے سے مطلب یہ ہے کہ جب نکاح کیا جاتا ہے تو اس وقت کچھ پڑھائی کی جاتی ہے کہ جس کا نکاح جس سے ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے اگر پڑھائی خیر کے لیے کی جائے تو وہ دونوں اس بندھن میں بن جاتے ہیں، اور پھر وہ کبھی جدا نہیں ہوتے، ان کی زندگی آگے طویل چلتی ہے۔ یہ کار خیر کے لیے ہے، عمل ہوتا ہے یہ۔ اچھا، اب اسی عمل کو آپ شر کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کرتے ہیں۔ اب نقصان پہنچانے سے مطلب یہ ہوا کہ اگر کسی کا نکاح ہو رہا ہو، کسی کا نکاح کسی کے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے اندر کسی شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ اس کو تنگ و پریشان کرتا ہے، ان دونوں میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں، پھر ان دونوں کے اندر وہ تعلقات قائم نہیں ہوتے جو ازواجی زندگی کے ہوتے ہیں، اور وہ سنت بھی ادا نہیں ہو پاتی ان سے۔ تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ان کے نکاح کے اندر کسی نے شرارت کی ہے، کوئی ایسا عمل باندھا ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگ، اکثر و بیشتر میرے پاس بھی ایسے مریض آتے ہیں تو اس معاملات میں بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ ہماری شادی تو ہو گئی ہے لیکن ابھی تک ہم نے ازواجی تعلقات قائم نہیں کیے ہیں۔ جب ہم قریب جاتے ہیں تو ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں کراہیت سی محسوس ہونے لگتی ہے، یا ہمارے اندر ڈر و خوف پیدا ہو جاتا ہے، یا ہمارے ساتھ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ ہمیں بالکل بھی طبیعت اس طرف مائل نہیں ہوتی۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ پہ جادو کر دیا گیا یا آپ پر ایسا ہو گیا، جبکہ اگر حقیقتاً دیکھا جائے تو جب کسی کا ایسے معاملات ہوتے ہیں تو باقاعدہ نکاح کے اندر اس کے اندر کچھ شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے۔ یہ میں آپ کو عملیات کی دنیا کی بات بتا رہا ہوں۔ اگر کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہوتے ہیں تو میں اس کا بھی توڑ آپ کو بتاؤں گا، اس کو بتاتا ہوں، اور بندش ہم اور کیسے کہاں لگاتے ہیں میں اس کا بھی طریقہ کار آپ کو سمجھاتا ہوں۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام کا آغاز اسی جگہ سے کرتے ہیں، یہیں سے کرتے ہیں کہ وہ لوگ کہ جن کے ساتھ ایسی کیفیت ہوتی ہیں کہ ان کی شادی تو ہو گئی ہے لیکن وہ ازواجی زندگی کو آگے نہیں بڑھا سکتے یا آگے نہیں کر پاتے، تو وہ سب سے پہلے یہ کریں کہ سورہ یاسین، ٹھیک ہے، آپ کے گھر میں جب بھی شادی ہو اس بات کا خیال رکھیں، یا گھر کے اندر نکاح ہو تو مرد سب سے پہلے، لڑکا جب نکاح کے لیے جائے تو سب سے پہلے وہ سورہ یاسین ایک دفعہ پڑھ لیں۔ سورہ یاسین پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے لیے دعا کرے اور اپنے اس نکاح میں خیر و برکت کے لیے دعا کرے، تو وہ یہ شخص پڑھنے والا اور پھر دعا کرنے والا اس کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ آپ نے یہ بات عموماً دیکھی ہوگی کہ جب شادی ہوتی ہے تو عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے 2 رکعت نماز شکرانی کی ادا کرنی ہے، یا آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے، یا آپ نے 2 رکعت نماز اس طرح ادا کرنی ہے۔ وہ نماز ادا کرانے کا مقصد بڑے بوڑھوں کا کیا ہوا کرتا تھا؟ اسی لیے ہوا کرتا تھا کہ اگر اس رات کسی قسم کی کوئی شیاطینی معاملات ہوں، یا کوئی آپ کے حاسدین ہو جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ کے دشمن ہو جو شیاطینی شر سے میں وہ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ نماز ادا کرنے سے اور سورہ یاسین پڑھنے سے انسان ان کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ پھر وہ کوئی بھی عمل کریں تو اس پر اس کا اثر انداز نہیں ہوتا۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو سورہ یاسین آپ لازمی پڑھیں، لازمی پڑھنے کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں۔ اچھا، یہ تو وہ ہے کہ جن کی ابتدائی زندگی کا سفر شروع ہو رہا ہے۔
اچھا کسی کا سفر شروع ہو چکا ہے اور اس کے بعد ایسے سمٹمز پیدا ہو گئے ہیں تو وہ کیا کرے؟ وہ پھر یہ کرے کہ آپ نے 7 لیمو لینا ہے اور 1 لیمو کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر اس پہ دم کر دینا ہے. 7 لیمو اس طریقے سے پڑھ لینا ہے اور 1 لیمو اپنے سرہانے رکھ کے سونا ہے اور صبح 7 دفعہ اتار کے اس کے 2 ٹکڑے کر کے باہر پھینک دیجیے گا. اور 2 سیب لینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا 1 سیب مرد کے لیے ہے اور 1 سیب عورت کے لیے ہے. اچھا جو عورت کا سیب ہے وہ عورت خود سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 11 مرتبہ پڑھیں گی. پڑھنے کے بعد اس سیب پہ دم کر دیں گی. ٹھیک ہے. اور جو مرد کا جو سیب ہوگا اس پہ وہ سورہ اخلاص 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے اس سیب پہ دم کر دیں گے. مرد نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے سیب پر، عورت نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 35 پڑھنی ہے 11 مرتبہ. اچھا مرد نے صحبت کرنے سے پہلے سیب کھانا ہے اور عورت نے صحبت کرنے کے بعد سیب کھانا ہے. ٹھیک ہے. یہ عمل آپ سیب ایک ہی دفعہ استعمال ہوگا اور لیمو 7 دن استعمال ہوں گے. یہ طریقہ کار آپ نے کب کرنا ہے؟ یہ طریقہ اس وقت کرنا ہے کہ جب عورت کو پیریڈ شروع ہوں اور اس کے بعد سے لے کے جب وہ غسل کرے. جب وہ غسل کر لے گی نا، غسل ہوا ہوا اس کا پہلا دن ہوگا، یعنی کہ غسل ہوا ہوا اس کا پہلا دن ہوگا، اس نے سیب کا استعمال کرنا ہے، اسی دن سے شروع کرنا ہے اور لیمو بھی اسی دن سے رات کو اپنے سامنے رکھ کے سونا ہے. یعنی کہ آج صبح میں اس نے غسل کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ 2 سیب تیار کر کے رکھ لے. مرد سورہ اخلاص پڑھ لے اور عورت سورہ آل عمران کی آیت 35 پڑھ لے اور 7 لیمو اس طریقے سے رکھ لے. یا آپ خود ہی تیار کریں، خود ہی پڑھیں، خود ہی کر لیں. ٹھیک ہے. اسی رات کو آپ نے سیب استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر صحبت کرنی ہے اور پھر لیمو سرانے رکھ کے سونا ہے اور صبح اپنے کو اتارے کے 2 ٹکڑے کر کے باہر پھینک دینا ہے. تو اس کی برکت یہ ہوگی کہ اس کی برکت سے اس کی بندش بھی ختم ہوتی ہے اور اس میں جو شیاطینی معاملات جو رکاوٹ ڈالتے ہیں وہ بھی دور ہو جاتے ہیں. اور اگر جادو ہوتا ہے، کوئی عمل کر کے کوئی اولاد کے لیے بندش لگائی جاتی ہے تو وہ بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے اس کے طریقے سے. یہ 3 مہینے کرنا ہے آپ نے صرف، اور 3 مہینے صرف انہی وقت کرنا ہے کہ ہر مہینے جب غسل کرے گی. اچھا بعض اوقات تو انسان کا 1 ہی مہینے کے اندر کام ہو جاتا ہے، کوئی دوسری دفعہ کر لے، کوئی تیسری دفعہ کر لے. اس کی میعاد صرف 3 مہینے کی ہوتی ہے. 3 مہینے کے اندر آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا. اور مرد سورہ محمد پڑھے اولاد کے لیے اور عورت بھی سورہ محمد پڑھے. یہ بندش کو بھی ختم کرتا ہے اور یہ اولاد کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتا ہے. اور میں نے جن اپنے مریضوں کو یہ طریقہ کار سمجھائے ہیں، بندش کو، جادو کو، ٹونے کو، شیاطین کو، اولاد کے معاملے میں جو رکاوٹ ہوتی ہے وہ میں نے اکثر پایا ہے اس عمل میں. تو یہ طریقہ کار بالکل سمپل ہے. یہ طریقہ کار